سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائے اور مقصد ایک ہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، اور پھر جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا. اے کہنے نے او جی وہ گنجا بغیرت ہے، وہ دے گا، بھٹو دے گا. میں کہا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. میں کہ اس کائنات میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہمارے چہرے سلامت ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے. پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ کر جانے کے بعد اور کوئی بندر بنا، خنزیر بنا، مچھلی پکڑی، ناک پول میں کمی کی، کوئی بندر بنا، خنزیر بنا، زمینیں پھٹی، کون زمین دھسی، آسمان پھٹے اور پتھر برسے، خون کی بارش، جو کا عذاب. آج بتاؤ کون سا گناہ جو انہوں نے آپ نے نہ کیا، نہ بندر بنے، نہ خنزیر بنے، اور بھٹوں کی وجہ سے، نواز کی وجہ سے، عمران کی وجہ سے نہیں. ہٹائے عرب جلائے طرف فیس عجب بغیر طرف یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کی وجہ سے. ہو جو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی رہو اور چمڑے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی رہو. یہ نہ ساتھیوں تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو کچھ بھی ہے آپ کو مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے. بس وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ایک کہتے ہیں جی اسمبلی ہے، ملک پاکستان ہے، سیکریٹریٹ ہے، ایسی جگہ کچھ بھی نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے یاد رکھیں انتخاب آپ نے کرنا ہے، انتخاب آپ کا ہے. ہم بالکل کوئی زور زبردستی نہیں. ایسے تہاڈا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا. ہم خالی آپ کو یہ بتانے ہیں کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا اور انشاءاللہ حضور کے ساتھ وفات کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو 76 سال کی ہوئی نا بدماشی کو ذرا سے کم کریں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو 76 سال بیت گئے حضور کے دین کا راستہ روکا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے راستہ روک کے رکھا. انشاءاللہ یہ حضور کے دیوانے یہ جاگ اٹھے. بس یہی تو وہ چراغ ہے جو جلنے تھے تو پھر اجالا ہونا تھا. اقبال کہتے ہیں یہی تو چراغ ہے جن کے جلنے سے اجالا ہونا ہے. ہم کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ رب نے اگر ہمارے انتخاب کیا تو حضور کے دین کے لیے انتخاب کیا. تو کم سے کم اتنا بھی بندہ، کوئی تھوڑا جاتے بندے کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی تھوڑا جاتے عقل، کوئی تھوڑا جا انسان کا کوئی انتخاب بھی ہونا چاہیے. مجھے تو ان لوگوں پہ رونا آتا ہے جو یہ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر بلاول ہے. اسی کیا کمال ہے جو نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے. میں کیا لیڈر میں ملا تو بلاول جیسا، اور دوسرے کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر نواز ہے. میں کیا جنہ کے اندر اتنی غیرت نہیں جو اپنی دھی دی، اپنی بہنوں دی، اپنی بچیاں دی تصویریں لان فلیکساں دے ہوتے. میں کیا اقبال کہتا ہے غیرت جس کا نام تھا وہ تو گئے تیمور کے گھر سے. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. اقبال کہتا ہے یاد رکھو آج، اور اقبال کہتا ہے کہ تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں اور کچھ ڈالا تو جس کے قوم میں تاجے سر دارا. اقبال کہتا ہے ساری گلا میں نمستے تیارا. کوئی بندے گل کرنا جناب مجمع میں کئی لوگ ایسے جن کی داڑیاں چھوٹی، جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی، ہم بات ماننے کے لیے تیار. کوئی کہے جناب آپ جیل سے ہیں آپ کو نہیں پتا، کئی محلے والے یہاں ایسے بیٹھے اور جنہوں نے تو کل نماز بھی کوئی نہیں پڑھی اور نمازیں بھی غفلت کر دے، اس یہ بھی من ناستے تیار. کوئی شخص کہے جناب کتنے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھے اس کے موبائل کے اندر گانے ہیں، وہ تو گانا سن رہا تھا. ہم نے کہا اقبال کہتا ہے مسلمان خطا کار گنہگار ہو سکتا ہے، اسی من ناستے تیار. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ ہے مسلمان کھڑا ہو یزیدیوں کے ساتھ، ہم یہ بات نہیں مان سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ کہتا تو یہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہے، کھڑا منکرین ختم ہے قادیانی کے حامیوں کے ساتھ، ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ. ہم نے کہا یاد رکھو
مل سکتی ہے، یہ جان فنا ہو سکتی ہے، لیکن قیامت تک حسینی یزیدیوں کے ہاتھ پر کبھی بھی بیٹھ نہیں کر سکتے۔ بس غلطی تو مک گئی۔ دسو جی اسی قرآن و حدیث پر جانے کے بعد ہم بتائیں، میں کراچی تک گیا، خدا کی قسم مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہ ملا، کوئی ایک شخص بیٹھا کھڑا مجمع کے اندر وہ یہ کہہ دے، میدان پڑتے لگے نا، کوئی ایک شخص یہ بات کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ہم حلفاً کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا جائز ہے۔ دسو جی ہے کوئی ایسا شخص؟ لیکن حلفاً کہ نہیں ہے یہ بات، کیا جی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا جائز ہے، جن کے آج بھی ہاتھ ممتاز حسین قادری کے خون سے رنگین ہے، اور یہ ساری پارٹیاں چاہے نون ہے کہ کاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، آپ بتاؤ ان سب نے کیا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ ہماری بات چھوڑے، حقیقت بات، آپ جتنے مرضی گناہگار سے آکار ہے، آپ میں سے ایک شخص اگر 2017 اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہوتا، آپ بتاؤ کہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈلنے دینا تھا؟ تسی تو اسی ویلے اس بندے نو بھی تے سپیکر نو بھی لمبا پا دینا سی، تے نال تسی کہنے سی پتر لگے ہو تے باہر اسی آگے دھرنا دے دینا سی۔ یہ تو بیٹھے سارے جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے، عافیہ صدیقی اسلام کی بیٹی ہماری بہن کو انہوں نے جو ہے وہ بیچ دیا مشرف نے، پھر آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو انہوں نے رہا کیا کہ نہ کیا؟ اور مجھے خود ایک ادارے کے بندے نے کہا، انہوں نے کہا تسی مولوی تسی ایک آسیہ ملونہ گستاخ رسول نے روندے ہو، اس نے کہا عمران خان کی حکومت نے 400 سے زائد گستاخان رسول رہا کیے، 400 سے زائد، وہ خود بندہ ادارے میں موجود ہے، اس نے کہا 400 سے زائد گستاخان رسول انہوں نے رہا کیے۔ تو پھر آپ بتاؤ کہ پھر حضور کے جو عزت کے محافظ ہیں ان کو اسمبلی میں بھیج لیں گے انشاءاللہ۔ بس بات اتنی ہے، یہ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن مجید ہر مسلمان کے اوپر پڑھنا فرض ہے، اس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح زبان سے حضور کی نعت پڑھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ کا نظام تخت پہ لانا یہ بھی فرض عین ہے۔ وقت کے یزیدیوں کو گرانا اور حسینیت کو تخت پہ لانا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو باقی خالی تقریرہ نال اے یاد رکھو، مولوی وہ نہیں ہوتا جب تقریرہ کرے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان ہے تو کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی تو مولوی ہے جو ان کے ساتھ ملے، ہم نے کہا وہ مولوی نہیں، بتاؤ جی ہو بندہ حافظ، قرآن حفظ کر جانے کے بعد پھر باہر نکلے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگے، نہیں ہو سکتا۔ ہو عالم دین 8 سال 10 سے نظامی کالا کالا رسول اللہ کتابیں پڑھے حدیث کی، پھر باہر نکل کے وہ بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگا دے، نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہو مفتی، ہو عالم، ہو سیاست کی کتابیں پڑھانے والا، دین سمجھانے والا، باہر نکل کے وہ عمران خان نچلے ٹپے مارنے زندہ باد کا نعرہ لگا دے۔ یاد رکھو مولوی بھی وہی ہے، قاری بھی وہی، حافظ بھی وہی، مولوی بھی وہی، آج کے رسول بھی قیامت تک وہی ہوگا جو دنیا دار کا نعرہ نہ لگائے بلکہ ایک ہی نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد 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 زندہ باد۔ اب بس میں بات سمیٹنے کی طرف ہوں، بس بات سمپل ہے۔ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا، لمبی گل ہوندی کوئی نہیں، گل اتنی ہے بس 2 نمبری چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا، یا حسینی ہو جا یا پھر پورے دا پورا یزیدی ہو جا۔ ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ووٹ ہمارے نون لیگیوں کے لیے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھٹے لگایا، ہم نے کہا ہم تو نون لیگ کے خلاف کھڑی اس دن ہو گئے تھے اور انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اگر ہم بدلہ نہ لے سکے ہم اپنی اولادوں کو بھی بتا کے جائیں گے، ان سے انشاءاللہ ہم نے بدلہ لینا ہے ممتاز حسین قادری کے خون کا۔ عجیب بات ہے، ممتاز قادری ہیرو، ووٹ نون لیگیوں کے لیے۔ میں کہتے ہیں تسی جہاں دے منافق ہو، اس کے قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلاح مانگے گا؟ وہاں سے ختم نبوت کے نعرے بھی ہیں، لیکن ووٹ ان کے لیے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اور اقبال کہتا ہے اس کے قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلاح مانگے گا؟ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا؟
اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا اور انشاءاللہ حضور کا دین ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے. تو باقی گل ہوئی اے نچن ٹپن والے تے اے ہی اور شی اے سارے لکھ والی جم کے بھی آدم نہ بیگ کا دارا اس کا پیو نہیں بند کرا سکتا. اور یاد رکھو اے جتنی گڈیاں اے جتنے ڈالے مٹے نام نہیں ہوتے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. اللہ کی عزت کی قسم نہ گڈیاں رہنیاں نہ یہ جماعتیں رہنی نہ ان کی پارٹیاں رہنیاں نہ ان کے دفتر رہنے نہ ان کے جھنڈے رہنے. لبیک کا جھنڈا وہ کل بھی بلند تھا آج اور بلند ہے اور قیامت تک یہ اور سب بلند ہوتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. یا رسول اللہ انشاءاللہ اپنا ہم جو ہے وہ لینا ہے انشاءاللہ. مظلوم بن کے ڈرو بن کے نہیں رہنا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اے کوئی گل ہے جہاں بندہ ایک پرچہ بھی نہ کرا سکے تو بندہ گلا کرے میں عاشق رسول ہاں. میں تو اس دن بھی کیا ڈی پی او جیلم نو میں کہا تینوں بڑا شوق ہے نا میں کہا پورے ضلع دے تھانے تو میرے کلے پہ آگے ڈھا دے. میں کہا لکھا پرچے کٹو یار کوئی پرچہ ایسا ہے جو ہمارے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لے گا. میں کہا کہ کوئی آج اے جی بڑا کوئی چودھری آ گیا فلانا آ گیا. میں کہا لکھ والی جم کے اپنے پیروں بھی لے آ. ہمیں حضور کے دین کی سربلندی سے ایک بالش بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. بات یہ ہے کہ بس ہم حضور کے نام پہ کھڑے ہیں. بس ہم نے آگے پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے. کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میرے بندہ کہنے لگے جناب آندے نے سیاسی سارے کہنے نے دسو جی ڈالے ہیں نے کلیشن کوفہ ہے نے بدماش ساڈے کول ہے نے اشتہاری ہے نے. اسی کیا جناب ساڈے کول تو کچھ نہیں. پھر الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ ہم نے کہا ہم حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جا رہے ہیں نہ کہ بدماشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری جو چیزیں یہ تو بدماشوں کے لیے ہیں. ہاں اتنی تیاری ضرور ہے. بس ہمارا سرمایہ اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رسول سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ آخرت کی کیا تیاری ہے. سبحان اللہ. صحابہ رسول نے آگے سے یہ تو نہ عرض کیا کہ نمازیں بہت ہیں تہجد بھی ہیں اور قرآن کا حافظ بھی ہوں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. یہ ساری چیزوں کے دامن کے اندر موجود ہیں. لیکن بات کیا کی حضور بس تیاری اتنی ہے کہ میں آپ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. لبیک والوں کی تیاری اتنی ہے کہ ہم حضور سے انے واہ پیار کرتے ہیں. ہم حضور سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. باقی بات رہی کچھ لبیک آ گئے ادھر پنڈال ایک ڈون دا لگیا ادھر کاف دا لگیا. اے تے تہاڈا اپنا انتخاب ہے نا تسی کس طرف جاؤ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا گزر ہویا تے اس طرح نہ اگے راہ دے اندر ایک کتا کھلوتا سی اوارا لوسی لگڑ اور کی کہندے ہو تسی اپنی زبان وچ جی ڈگ اجے نہیں ڈبو نہیں سی. ڈبو ویکھنا تے جیل ماؤ تانوں سے سکھائیے. ڈبو نہیں تھا وہ لوسی لگڑ ڈگ وہ کتا سی لوسی. او کھڑا تے او نا حضرت جنید بغدادی صاحب نو ویکھ کے چاو چاو کیتی. آپ کئی دیر ادھر کھڑے رہے. جدو واپس لوٹے نا تو پھر آپ دے جو مریدین سے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا حضرت خیریت ہے. آپ فرمان لگے یار کتے نے میرے نال ایک گل کیتی آج. اب کوئی بندہ یہ کہے جی وہ کتے کی بولی کس طرح سن گئے سمجھ گئے. ہم نے کہا چشموں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے. پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر اللہ کے عطا سے وہ بولیاں وہ سمجھنے لگ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر کتے نے مجھ سے پتہ کیا پوچھا. کتے نے کہا جناب مجھے یہ بات تو بتلائیں کہ میں کتا میں بھی رب کی مخلوق کتا رب کی مخلوق میں سے ہے نا اور آپ انسان ہیں آپ بھی رب کی مخلوق. کہنے لگا جی ازل میں آپ مجھے ایک بات سمجھا دیں کہ ازل میں مجھ سے ایسا کون سا کام ہوا کہ میں جو سے وہ کتا بن گیا. رب نے مجھے کتا بنا کے بھیجا اور آپ سے ازل میں ایسی کون سی نیکی ہو گئی کہ آپ کو رب نے انسان اشرف المخلوقات پھر اپنے نبی اپنے حبیب کا غلام بنا کر بھیجا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے پاس اس کتے کے سوال کا جواب کوئی نہیں تھا. دیکھو نا اسی بھی سوچتے ہیں کتے بات پھیرے نے دسو کی اس کا قصور ہے تو ساڑھے کی خاص ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کتے کے سوال کا جواب کوئی نہیں تھا. میں آخر یہی کیا حاضر من فضل ربی اے تو رب دا فضل ہی ہے. از کیا گل تو اتنی ہے کہ ایک پنڈال لگیا یوتھیاں دا ایک پنڈال لگا نور لیگیاں دا ایک پنڈال لگیا حضور دے غلام لبیک آلیاں دا. ہم نے کہا یہ تو آخر یہ تو بس رب کا فضل ہی ہے کہ تم اس دنیا میں جوتیاں بن کے رہ رہے. ایک جناب جماعت ادھر لیگی بن کے رہ رہی
اور کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان سنا کرنے والا بنا دیا۔ یہ خالی ادھر تک نہیں ہے جو تسی یہ سمجھتے نا یہ ٹھپا، یہ گواہی، یہ شہادت تے اے ووٹاں ادھر ہی رہ جانی ہے، خدا دے قسم ادھر تک دی گل نہیں ہے۔ جو تسی یہ سمجھتے ہو نا کہ اسی دسو جی میں ہوں، حکیم صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہے ہیں، ابھی آگے بیانات ہونے ہیں، میں تو خود جیل میں بھی نہ ایم این اے کے لیے کھڑا ہوا نہ ایم پی اے کے لیے کھڑا ہوا، پیسہ آپ لگا رہے ہیں، سردی میں آ رہے ہیں، کس کے لیے آ رہے ہیں؟ صرف اور صرف حضور کے دین کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ظالم کے سامنے نہیں کھڑے ہونا۔ اے صدار کڑیاں نے چاندے رہے ہیں، اے ٹھیک نہیں، مولوی کہا خبردار کڑی نہیں چاندی، مولوی سیاسی ہو جائے گا۔ یہ بدماشیاں کرے، سود کا بازار یہ گرم کرے، اور جناب ظلم اور بربریت یہ کرتے جائے، انہوں نے اسی نہ ڈکیے تو بس مولوی ٹھیک ہے، دینی ہے، انہوں نے اسی ڈک دئیے نکیل پائیے دیکھیں جی مولوی سیاسی ہو گیا۔ یہ بغیر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، مولوی نہ بولے تو وہ دینی ہے، مولوی ختم نبوت کو جا کے دھرنا دے اور وزیر قانون سے استعفے دے اور اس کو لات لگا کے باہر نکالے تو مولوی جو ہے وہ سیاسی بن جائے۔ ہم نے کہا تمہاری بدماشیاں چلنے دی جائے تو ہم دینی، تاری بدماشیاں سے بند کرن دی گل کریے تے اسی سیاسی، اسی کیا تسی سانو سیاسی کہو مفاداتی کہو، تواڈے لاکھ تانے اسی سہن واسطے تیار ہاں، نظام مصطفیٰ سے ایک بارش بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بھائی جہاں بات ختم ہے، حضور کا دین ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ، لائیں گے جی سارے انشاءاللہ۔ باقی کدے اے نہیں سوچنا، یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچنا، بتاؤ جی ایک پرندہ ہی ہے ایسی نا، یہ یاد رکھیں میں بات سمیٹنے کی طرف ہوں۔ آتش نمرود، وہ اتنی شدید ترین آگ لگی کہ اوپر وہ آسمان کی بلندی تو بھی کوئی پرندہ گزردا سی نا وہ بھن کے نیچے وہ گر جاندا سی، تو پھر چھپکلی گرگٹ اس خالی ماری پھوک، اس کے پھوک مارنے سے کیا وہ آگ تیز ہوئی؟ اس نے تیز بھڑکانے کے لیے اس نے پھوک ماری نا، تو پھر اس نے تو پھوک مار دی، اس کے پھوک مارنے نال کیوں ہونا سی؟ میں کہا جس آگ کے اندر نمرود پھینک رہا ہو رب کے خلیل کو، وہ آگ خالی ٹھنڈی نہیں ہوئی، سلامتی والی بھی ہوگی۔ حکم یہی تھا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کہ ٹھنڈی چیز بھی انسان کے جسم کو تکلیف دیتی ہے نا، خالی برف ٹھنڈی لا لو تکلیف ہے، وہ آگ ٹھنڈی بھی ہوگی، سلامتی ہونا کچھ نہیں سی، لیکن اس نے اپنا کمینہ پان دس دیتا، اس دے باسج یہی ہے سی، تسی اور کی کر سکتے ہو؟ اجے بے غیرت پھیرے نے انہیں کہ مونڈے دے چاڑ کے تسی لے کے جاؤ گے، ہاں جی میں تینوں کرسی دے بٹھانا وزیر اعظم دی، ووٹ ہی ہے نا، ٹھپا ہی ہے، تو اس دے باسج یہی ہے سی، اس گرگٹ نے ماری پھوک مار دیتی۔ پھر صدیاں گزر گئیاں، امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ جو گرگٹ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو میرا امتی اس گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو 100 نفل کا ثواب ہے۔ اور آج دی سائنس آج بندہ کہے جناب اس گرگٹ کا تو اس کے ساتھ تعلق بھی پتہ نہیں، ڈی این اے بھی نہیں ملتا ہوگا جا کے، لیکن جو نبی کے دین کے خلاف، نبی کی ذات کے خلاف کوئی بندہ اے تو چھپکلی ہے جانور ہو کے پھک مارے تو قیامت تک اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں، تو جے پہلے ضرب میں نہ مار سکے تو پھر یہاں بات آقا و مولا نے ختم نہیں فرمائی، حضور نے فرمایا پھر دوسری ضرب مارو، جو دوسری ضرب میں اس کو مارے گا اس کو 100 نفل سے ذرا کم ثواب، جس سے دوسرے میں بھی نہ مرے وہ تیسری ضرب میں مارے، جو تیسری ضرب میں اگر مارے گا تو اس کو اس سے بھی تھوڑا سا کم ثواب ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے زیادہ دین کو سمجھ سکتا ہے، اتنی بڑی وقت کی فقی ہے، آپ نے اسپیشل ایک نیزہ رکھا ہوندہ سی، کیونکہ یہ وہ گرگٹ ہے جس سے حضور کے جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی جانے والی آگ کو پھونک ماری۔ ہم نے کہا بندہ آگرو پھونک مارے نسلہ بدبودار ہو جاؤ کہ جو ممتاز قادری کو جناب اس کے خلاف زبانیں نکالے، جو دین کے خلاف زبانیں نکالے، اور جن کے قلم جون سے وہ حضور کے ختم نبوت کے قانون کو مٹانے کے لیے چلے ہو، تو پھر بتاؤ جو ان کا ساتھ دیں گے ان کی نسلیں بدبودار نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ تو دوسری طرف نبی کی خدمت کتنی ہے، حضور بادشاہ اے نواز نے کیا نوازنا ہے، نواز شریف اپنا جیسا بھوتا ہے کی دے سکتا ہے، اس نے کیا دینا ہے؟ میں کیا غیرت تو تمہارے اندر اتنی ہے، میں کیا گلہ کر دو لبیک آلن کے خلاف، آج غیرت کا درس دیا جا رہا ہو، میں کیا بغیرتا تو کہ کڑی کے خوف سے تم تو اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آ سکے، میں کہ تھانے دار دا بھانو تو چپ سکیا، ایک سلاح دی جیل دے خوف دی وجہ تو باہر نہ آ سکیا اپنی ماں دی تدفین کرنے واسطے، تو میں کہ ایک ساڑھا لبیک آل ہے،
میں کیا تھانیدار جو قریب چک کے آئے اسی دے کہنے بادشاہ ایک ہاتھ میں یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر قریب لگوانے کے لیے حاضر ہے. میں کہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو پھر باہروں آیا جناب اس نے نہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسے کیا چلو انشاءاللہ ان کا تو راستہ ہم نے روکنا ہے بس بات میں جو سے وہ سمیٹنے کی طرف. ہاں جی حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اس طرح پانی نوش فرمانے لگے ہیں تو اس کے اندر نا ایک تنکا نما سی کچھ چیز تھی. تو عرض کی کہ حضور یہ میں تنکا نہ نکال لوں. اب آپ نے خالی وہ تنکا نکالا اور آپ کو حضور کی نگاہ کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ملا کہ آپ جنتی ہو گئے, جنت کے خزانے ملے, سب کچھ تو حضور کی نگاہ کی وجہ سے صحابی رسول جو بن کے پاس جہاں تو بات ختم ہے. تو ایک تنکا نکال بھی دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں ٹھپا ہی تو ہے تو کی ہوئے گا؟ میں کیا اے ہوئے گا. آپ نے خالی تنکا نکالا, حضور نے ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ میرے اس غلام نے سونا کر دے, صاحب جمال کر دے. صحابہ کہتے ہیں 95 سال کی عمر میں کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا انہوں نے کہا ان کی جلد ایسی تھی جیسے 97 سال کے بچے کی ہوتی ہے اور جسم کے کوئی بال جو سے وہ بھی سفید نہ ہوئے. ٹھیک ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آقا و مولا رام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی تسی اس طرح کر کے نعرے لاندے ہو. ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس طرح کر کے نا حضور نو اس طرح آپ پکھا جو دے سن تو آقا و مولا کے نا چشمان اقدس جو بند ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آقا و مولا نے کھولی تو حضور نہ دیکھ کے مسکرانے لگے. تو آقا و مولا نے فرمایا کہ اس ٹائم سے آپ جو پنکھا آواز ہو رہے ہیں اعلیٰ نام عرض کی جی. تو حضور نے فرمایا اس لیے تو یہ جبریل امین کھڑے ہو کے آپ کو سلوٹ مار رہے ہیں. اے جبریل امین آ گیا آسمانوں سے. ٹھیک ہے عرض کیا بادشاہ اے محبت ہے یہاں تو چشمانے ہم نے کہا یہاں چشمان اقدس بند ہوئی. آقا و مولا کے چشمان اقدس جو بند ہے تو آپ نے نا اس طرح کر کے جناب آپ پکھا آواز ہو رہے ہیں تو جبریل امین سردار الملائکہ روح القدس آسمانہ تو آگے سلوٹ مارن واسطے. حضور نے فرمایا یہ جبریل آگے آپ کو سلام دے آپ کو جو سے وہ سلام پیش کر رہے ہیں. بادشاہ بس با خدا خدا کا یہی ہے در سیاسی اسی تاں ہوئے جو تانوں ایسی ایک کہیے کہ سانو منو اسی تانوں کہندے نہیں جس حضور کے نام کا کلمہ پڑھا ہے انہی کا دین آپ نے تخت پر لے کر آنا ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آ کر ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہاں آقا و مولا اونٹنی مبارک کے اوپر جلوہ گر تو چلتے چلتے نا اونٹنی کا کجاوا ہلیا. اب مجھے بتائیں کیا وہ کجاوا پورا تو اس طرح نہیں ہو سکتا سی نا. آقا و مولا تو وجہ تخلیق کائنات وہ تو سب کچھ بنا ہی حضور کے لیے تو خالی کجاوا لیکن یہ اپنے اندر کی بات ہے. حضرت طلحہ کھڑے تو اس طرح بھاگے. کتنا بڑا سٹیٹس ہے یہاں بندہ انگوٹھے چومنے سے بیزار اس کو شرم آتی ہے. آقا و مولا اونٹنی کی طرف اس طرح بھاگے. آج کی حضور فدا کا یا رسول اللہ حضور ایسی جب ڈھونڈا سارے ہو گئے تمہاری اونٹنی کا کجاوا کھل جائے یوں ہاتھ رکھا. حضور نے فرمایا یہ جبریل امین آگے آپ کو سلام دے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لے کے بس میں گل مکا رہا آپ جب تشریف لے کے آئے نا تو کلے اس طرح بیٹھے سن. حضرت آدم علیہ السلام سنو جی یہ جو بندہ اے نہیں تسی سمجھنا کہ اسی جناب اے سارا کچھ اسی کر رہے ہیں اس دا مل پینا ہے انشاءاللہ اور اس دا ایسا مل پڑے گا تسی سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تو اس طرح پرندہ اڑدا آیا ابابیل. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے ابابیل دیکھی ہے؟ بہت کم بندے شاید 8-10 بندے زیادہ تو زیادہ. ابابیل دیکھی نہیں بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے. آپ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ابابیل کی محبت ہے؟ کیوں وجہ نہیں میں دسنا تو وجہ دسنا. پرندہ ہے ابابیل دیکھی بھی نہیں. پرندے نہ تہاڈے دل کے اندر محبت ڈالنے والے رب کی ذات ہے. اس کی وجہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح بیٹھے تو اس طرح اڑدی آئی ابابیل پرندہ آگے سامنے بہ گیا. تو آپ نے اس طرح ویکھیا تو آپ نے فرمایا جی خیر ہے. تو عرض کرنے لگی کہ جناب بس اتنی سی بات ہے آپ چونکہ اکیلے جلوہ گر ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ جا کے رب کے نبی کی چہرے کی میں زیارت کر لوں. اب ہوا میں اڑ رہی تھی نا آزاد سی پیاس کتنی بس میں اور کیا خدمت کر سکتی تھی. ابابیل نے کیا دینا ہے وہ تو جس کو ملنا ہے وہ بھی نبی کے واسطے وسیلے سے ملنا ہے. عرض کرنے لگی کہ چونکہ آپ اکیلے توجہ آواز آ رہی ہے اسی طرح چپ آپ عرض کرنے لگی کہ جناب چونکہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تنہائی میں تو میں نے کہا توجہ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ جا کے میں اپنا وجود آپ کی تنہائی میں جا کے پیش کر دوں.
دوسری کیا بات جی کہ آپ اکیلے تن تنہا بیٹھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا وجود آزادی چھوڑ کر اپنا وجود آپ کی خدمت میں جا کے پیش کر دوں. آپ کی تنہائی میں نے اپنا وجود پیش کر دیا. توجہ، بس توجہ. صرف یہ 2 کام کیے ابابیل نے. آپ کے چہرے کی زیارت کی، اپنی آزادی، اپنی پرواہ چھوڑی، اپنا وجود حضرت آدم علیہ السلام کی برگاہ اقدس میں اس طرح پیش کر دیا. ندا آئی، آواز پتہ کیا آئی کہ اے ابابیل، آج تو نے رب کے نبی کی جو خدمت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ تیری اس خدمت سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اب قیامت تک اولاد آدم کے سینے کے اندر تیری محبت ڈال دی گئی ہے. قیامت تک تیرے سینے انسان، اولاد آدم انسان کے سینے کے اندر تیری اور تیری نسلوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. اے ابابیل، اور تو نے اپنی آزادی چھوڑی، اپنی پرواہ چھوڑی، تسی سارے اپنا کنبہ، قبیلے، برادریاں، محلے داری چھٹ کے حضور دے دین کی طرف نہیں آگے. سنو جی، اے ابابیل، تو نے اپنی پرواہ چھوڑی، اپنی آزادی چھوڑی، فضائل چھوڑ کر نبی کی تو جناب اس صحبت میں آگئی، نبی کی خدمت کے اندر تو نے اپنا وجود پیش کیا. اے ابابیل سن، رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تو بھی قیامت تک، تیری نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے، رب نے تیری نسلوں کے اوپر سے بھی جال اٹھا لیا. بڑے سے بڑا شاہین، بڑے سے بڑا پرندہ بھی آپ کو نظر آئے گا جالے کے اندر بند. ابابیل آپ کو جال کے اندر بند کبھی نہیں نظر آئے گی. آگے اے ابابیل، تو نے اپنا وجود، تو اپنا آپ میرے نبی کی صحبت نہیں دیتا، تے سن، قیامت تک تیرے اور تیری نسلوں کی گردن کے اوپر سے رب نے چھری کو اٹھا دیا. اس دے گردن دیتے چھری کبھی بھی نہیں پھرنی. ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ. بس اتنی بات ضرور ہے. میں اس دن بات کہہ رہا، ہاں جی مربے ہیں اور بہت بڑے نوابزادے ہیں، اتنی گڈیاں نے، ایسے کیا، لیکن سارا کچھ ہے نصیب نہیں ہے. میں کیا سارا کچھ ہو کے بھی حضور دی دین واسطے نہ جا سکیا. تھے ایک سی ڈی موٹر سائیکل ہے، وہ بھی 10 سال پرانا تھے، وہ بھی جدو چلتا ہے حضور دے دین واسطے چلتا ہے. میں کو تو اربوں روپے حضور دے دین واسطے نہیں، گنجیاں واسطے لگ گئے. میں کہ ادھر ہو سکتا ہے کسی نے 100 روپیہ پایا ہوئے، کسی نے 50 روپیہ پورا تمبو کھڑا کرانا واسطے پایا ہوئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. بس یہی تو گل ہے. یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ٹھیک ہے، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے، میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے، لیکن جب بات آئی حضور کے دین کی، میں نوکری لپیٹ کے حکومت دے منہ تے ماری. میں کہا رکھو نوکری، میں کہا نوکری ساستے تھوڑی کیتی ہے. میں نے کہنے لگے جناب آپ کی تو 31-32 سال کا کیریئر ہے، نوکری رہتی ہے، بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں، ڈائریکٹ آپ کمیشن کے امتحان پاس کر کے افسر بھرتی ہوئے ہیں، اتنے تک جاؤ گے، اور بڑی تنخواہیں ہیں. آپ کا تو جی پی فنڈ لاکھوں روپے تنخواہ سے کٹوتی ہوتی، وہ بھی پڑا تھا. میں اللہ کی قسم میں 1 روپیہ بھی لے کے نہیں نکلا. مجھے میرے اپنے پولیس کہنے لگے جناب 6 مہینے نوکری رہے گی، قریب 10 سال آپ کی نوکری ہو جانی، اے جناب پینشن لے لو، ریٹائرمنٹ لے لے، ہر سال پینشن تو ملے گی، جی پی فنڈ لے لے. میں نے کہا آپ کو سمجھ ہی نہیں. میں نے کہا بارگاہ مصطفیٰ میں سودے پینشن لے کے نہیں ہوتے. میں کہا سودا اللہ ہوا. میں کہا گل اتنی ہے، میں کہا ڈی پی او تے ڈی اے جی پنجاب آئی جی تک، میں کہا پتروں پہاڑوں مہینے کی تنخواہ اتنی نہیں ہونی جتنا عاصم رضوی ایک وقت میں جیب میں پیسے لے کے پھرتا ہے. نہ جان دیمرا سے ملنا، نہ بڑی گالا سے ملنا. ہم نے کہا آؤ سرکار کے در پہ، تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ ہزاروں رنگاوی نبرد محمد. سرکار کا در ہے بے شاہ کو نہیں، جو مان لیا اور بھی کچھ مان دے سکتے، کیا آگے کچھ وہ دے نہیں سکتے. اس بارشوں پر گلی اور قدر کے ڈھک میں بجلی کا کھمبا اعلیٰ حضرت نے اس باس میں نہ پڑ، ہوش میں آ اور بھی کچھ مان. اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانتا ان سے، وہ تو کہتے ہیں مان ذرا اور بھی کچھ مان. اس در پہ جان گیا حسن طیب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مان. بچہ حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ بندہ تو اس دی نسلہ بھی کھا کے مک جاندہ ہے، بندہ آپ کو جناب ختم ہو جاندہ ہے، وہ مال نہیں مکدہ. ٹھیک ہے، حضور دے نال وفا کرو. تسی سارے جتنے بھی ہو
حضور دے نال وفا کرو گے جی انشاءاللہ؟ بالکل ظالم انشاءاللہ اس طرح نہیں ہو. دسو جی اسی اس واسطے جمے ہاں کہ ہماری ایجے وقت حاکم نے انہاں دی لکھاں روپے دی سرخی پاؤڈر لاندیاں نے کہ نہیں لاندیاں؟ بولو جی ساری ہیں تے ساڑھے پیسے تو. اور ہمیں بدلے میں کیا ملا کہ پرسوں رات کو لاہور میں 4 بچے ہیں, ان کو ان کے ماں باپ, آپ لوگ بھی بچوں کے باپ بیٹھے ہیں, تو ان کے ماں باپ نے رات کو کھانے میں زہر ملا کر ان کو کھلایا ہے اور پھر خود بھی کھایا ہے. تو بچے تاکہ رات ستے ستے ہی مار جان. ایک بچے دے ہاتھ میں فیڈر ہے, کیوں؟ اور تمہارے کتے وہ بھی گوشت کھائے, ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی دو اور لکھن روپے کی سرخی پاؤڈر لان, جنہوں نے دین کے ڈاکے پائے, جو حضور کے غلام ہے. وہ عورت آج راوی کے پل پہ کھڑے ہوتے 3 جوان بیٹیوں کو لے کے راوی دریا کے اندر کیوں کودی؟ بتاؤ کہ آج وہ ماں, اس کا کیا دل تھا کہ اس نے چارٹ کے اوپر لکھا کہ میری جوان بیٹی بے سوخت ہے. میں کیا جو حضور کے غلام ہے وہ اپنی دھیاں بیچن, انہوں نے جناب ہارٹ دل کا کوئی دورہ پہ جائے اور جناب ان کے لیے 2 وقت کی لینے کے لیے دوائی میسر ہو, تعلق نچ بھی آئے تو باہر جا کے علاج کرو. ہم نے کہا انشاءاللہ یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے, انشاءاللہ حق حقدار کو اس کا حق ملے گا انشاءاللہ. حضور کا دین تک پر آئے گا, کسی کی بھوکے مرن ہو اور سارا جنہ دین دیتے حملے دیتے. بھوکا تو ہی بغیر تو مرنا چاہیے, جنہوں نے پورا ملک جو سے وہ کھا گئے. انشاءاللہ دین عزت دیتا ہے اور انشاءاللہ ہم نے دین کو تک پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے حق کے لیے جو سے وہ کھڑا ہونا ہے, انہیں بدماشوں دے نہ سارا کچھ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ پھر لبیک کا ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ, نظام مصطفیٰ تے نفاذ ہوتے کھڑے ہوئے گے جی انشاءاللہ. اگلی بار کا کوئی نہیں پتا. پچھلی مرتبہ کمپین چلائی ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آج ان کے صاحبزادے چلا رہے ہیں. اگلے الیکشن کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا بھی پتہ ہے, تو پھر کم سے کم دسو جی کوئی ایک شخص ٹھپا گواہی ہے, شہادت ہے, شرعی حیثیت ووٹ کی یہ ہے کہ سب سے پہلے شہادت آپ گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے کا کردار ٹھیک ہے. میری گواہی ہے, ہاں میری گواہی ہے, اے ساڑی ایمان دیتا زبانی. دوسری شرعی حیثیت گواہی شہادت, پھر اس کی گواہی ہے, پھر تسی اس کو اختیار دین دے ہو. پھر آخری شرعی حیثیت ووٹ کی کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں. وکیل مقرر کر دیو نا کہ ساڑا وکیل ہے, تو تہاڈا وکیل این ہے جنہوں نے ختم نبوت تو ڈاکے پائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے انشاءاللہ ہم بس بات اتنی کرتے ہیں, یہ غیر منصفانہ تقسیم, یہ ظلم, یہ جبری اور یہ بربریت, یہ سود سب ختم ہوگا. جتنے آپ بیٹھے ہیں, جتنے کسی بیٹھے ہو, میں خود محکمے میں رہا ہوں, ہم انٹرویوز لیتے رہے ہیں, میں نے بڑی جدید دنیا پڑھی ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. بتاؤ جی او بلاول جڑا ہے زرداری دا پٹھا, اس مجمع کے اندر کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں کہ جو اس سے زیادہ قابل ہے نہیں ہے, خدا کی قسم ہے. اس کو پتہ نہیں نماز بھی آندی ہوئے کہ نہیں, نمازی پرہیزگار تسی پڑھے آپ لوگ حق لال کی کمائیوں سے, تو وہ بغیرت حقدار ہے کرسی پہ بیٹھنے کا یا آپ حقدار ہے؟ میں کہا دوسرا جڑا ہے اور نواز, اس دے جو 2 پتر نے وہ گونگلو مونگلو اور جو باہر بیٹھے نے, میں کہا ان سے لاکھ گنا قابلیت آپ کے اندر ہے, تو تانوں انہوں نے رکھیا کس طرح؟ اسی تہاڈا پتر حکیم صاحب فرما رہے تھے کی جی اسی تہاڈا پتر لینڈ مین بھرتی کراواں گے, اسی تانوں چپراسی بھرتی کراواں گے. تسی کہندے ہو وہ بلے بلے, اسی تسی کہو نہیں ہے, ہاں دسو جی تانوں چپراسی بھرتی کرا کے تے اپنا پتر جناب ڈی سی او بھرتی کراندے نے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو سے نہیں ہوگا. بس بات غیر منصفانہ تقسیم, یہ ظلم, یہ ٹیکس, یہ جبری نظام, ٹیکس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے شریعت کے اندر, یہ تو ظلم ہے. ابھی آپ انگریزوں کی محکمے کی رپورٹ ہے ارتھ بریکنگ, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو کرپشن ہوئی وہ ملک پاکستان کی بجلی کے بلوں کی مد میں ہوئی. انگریزوں کی ادارے کی رپورٹ ہے. چلو مولوی تے ہے تہاڈے خلاف, اے تے جنہاں دے تسی پتر ہو, تہاڈا پیو کہہ رہا ہے کہ سب تو زیادہ کرپشن ملک پاکستان میں بجلی کے بلوں میں ہوئی اس وقت کہ جب روٹی کھانے کے لیے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ہم بس اتنا کہتے ہیں, اگر صدر کے بیٹے کے ساتھ پیٹ لگا نا تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی پیٹ لگا. جیسی روٹی صدر کھائے گا ویسے تہاڈے پتر کھان گے. جتنی تنخواہ اس کی ہوگی, ابو بکر صدیق نے فرمایا سی جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی اتنی میری تنخواہ ہے. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا, انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب آپ لوگوں نے اسی طرح توجہ سے بیٹھنا ہے, جو کھڑے ہیں, بڑی روحانیت, اذان سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر